الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ہدا. قرآن کریم میں ہمارے آپ کی نبی کی سیرت کے بہت سے واقعات مذکور ہیں. مکی زندگی کے واقعات بھی ہیں، منافقین کے حالات اور مشرکین کی جو شرارتیں تھیں ان کا، مکے میں آپ کی زندگی کے حالات. ان کے علاوہ قرآن کریم میں تقریباً 29 واقعات مذکور ہیں. 29 جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا احسن قصص. سورہ یوسف میں احسن قصص، تو احسن قصص میں تفصیلی طور پر 29 واقعات. انہی 29 واقعات میں سے ایک واقعہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ آپ کو پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کے بعد پھر آپ کو فرشتوں سجدہ کرایا گیا، جنت میں ٹھہرایا گیا، پھر جنت میں ایک درخت سے منع کیا گیا، وہ درخت آپ نے کھا لیا، پھر جنت سے اتارا گیا. اور یہ واقعہ آپ نے بتایا ہے کہ قرآن میں 7 جگہ مذکور ہے. سورہ بقرہ، سورہ اعراف، گزشتہ اتوار کو بتایا تھا. چھٹی جگہ یہ سورہ طٰہٰ ہے. 7ویں جگہ سورہ صاد ذی ذکر میں. یہ 7 جگہ واقعہ مذکور ہے. گزشتہ اتوار کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 42 مقامات پر اپنے بندوں کو، تقریباً قرآن میں 42 مقامات پر شیطان کی دشمنی سے متنبہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور بڑا خطرناک دشمن ہے. وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے ہو. وہ فارغ ہے، تم مشغول ہو. پھر سب سے بڑی خرابی یہ کہ ہماری آستین کا جو سانپ ہے، نفس امارہ، وہ اس کا معاون ہے. پیچھے ہم کئی جگہ پر بیان کر کے آئے ہیں. سورہ بقرہ ہی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنۃ، آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، اور کلا حیث شئتم، جہاں دل چاہے وہاں جو دل چاہے وہ کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، بس یہ ایک درخت مت کھانا. ایک پرسوں سے میں غور کر رہا تھا، ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے بات میں دہرا رہا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں سب کے سمجھ میں آ جائے. منع فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں جہاں دل چاہے وہاں کھاؤ، جو دل چاہے وہ کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. شجرہ خلد جس آدم علیہ السلام نے کھا لیا،
اور جب کھا لیا فاکلا منہا تو آدم و حوا نے اس درخت سے کھا لیا. جب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نور کا لباس خلط فاقرہ پہنایا تھا وہ سلب کر لیا گیا, اتار لیا گیا, جو بھی کہیں آپ. لیکن اتارا اس شان سے گیا کہ کسی اور نے ان کے سطر کو نہیں دیکھا. لباس تو سلب کیا گیا. درخت ممنوع شجرہ خلدہ کھانے کی پاداش میں لباس سلب کیا گیا, لیکن فبدت لہما سواتہما, ان کا سطر ان دونوں کے سامنے کھلا, غیر سے محفوظ رکھا, غیر سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آدم نے یہ قصدن نہیں کھایا ہے, شیطان نے بھلایا ہے, لغزش کھائی ہے, چوک ہوئی ہے. جب وہ لباس سلب کر لیا گیا تو پھر کیا ہوا اس کا ذکر ان آیتوں میں ہے. جب جنت میں آپ سے وہ لباس نور یا نورانی لباس لباس نور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہی ہے. یہاں پر لباس سے مراد ان کا نور تھا, نور سے ان کو ملبوس کیا گیا تھا. ان کے اعضائے عورت یا اعضائے غلیظہ نور کے لباس سے جنت میں چھپائے گئے. جب وہ لباس اتر گیا تو پھر کیا کیا دونوں نے, تو ایک دم گھبرا گئے. کھانے کو تو کھا گئے, ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو, اور پھر برگلانے میں جو اس نے کوشش کر سکتا تھا پوری کی. اس کا بھی ذکر ہے, یا آدمو هل ادلک علی شجرۃ الخلد, میں وہ درخت نہ بتا دوں جس کو کھا لو تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے. فرشتے کھاتے ہیں, فرشتے کھا رہے ہیں, تم بھی کھا لو, یہ ہمیشہ رہیں گے, تم بھی ہمیشہ رہو گے. دیکھیے شیطان کیسا شیطان کی شر سے خدا بچائے. بولا یہ اللہ تعالیٰ اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتوں کی طرح ہمیشہ نہ رہو. وقاسمہما, اور قسم بھی کھائی کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں. بتاؤ. تو آدم علیہ السلام ہنستے پر دوڑے, دم بھاگے. جنت میں جو درخت تھے, شجر تھے, ان درختوں نے بھی پردے سے انکار کیا. البتہ ایک درخت جس کی طرف لپکے دونوں حضرات, زیادہ ظاہر یہ کہ وہ درخت تین تھا, جس کی قرآن میں آگے قسم یاد کی گئی ہے, والتین والزیتون. زیتون کے درخت کی طرف لپکے اور اس سے پتے توڑے, اور آپ دونوں حضرات نے اپنے سطر کو ڈھک لیا. اس کا ذکر تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. یخصفان خصفن کا معنی آتا ہے چپٹا لینا, چپٹا لینا. اب وہاں کوئی مشین تو تھی نہیں, سوئی تاغا تو تھا نہیں جس سے سل لیتے, وہ تو قدرتی نورانی لباس سے ملبوس تھے. یہ کام دنیا کے ہیں, سوئی تاغا, جوتنا, گوڑنا, کاٹنا, سلنا, یہ سب دنیا کے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا رہو. جنت میں نعمت یہ ہے, انا لکا اللہ تجوع فیہا, نہ بھوک ولا تارا, اور یہاں ننگے بھی نہیں رہو گے, نورانی لباس ہے, نہ پیاسے رہو گے نہ دھوپ لگے گی. وعصى آدم ربہ, اور چوک ہو گئی آدم سے اپنے رب کے حکم کے بارے میں, چوک ہو گئی. عصا معصیت سے بنا. یہاں پر بہت سے مفسرین اور بہت سے مترجمین نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے کہ باضابطہ معصیت کی نسبت اپنے جد آدم کی طرف کر دی اور ترجمہ کر دیا نافرمانی کی آدم نے. معاذ اللہ.
وہ غوت ہو جائیں اور گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، معاذ اللہ. وعصى آدم ربہ، اور اپنے رب کے حکم سے چوک کھا گئے، لغزش کھا گئے، درخت ممنوعہ کھا کر کے چوک گئے. فغوا، اور مطلوب حاصل نہ کر سکے. یہ درخت کھلایا کس لیے گیا تھا؟ کھایا اس لیے گیا تھا کہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے. فغوا، وہ مطلوب فوت ہو گیا. مطلوب جو تھا وہ مقصد ان کا فوت ہو گیا. اس کے بعد اس سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے. ہاں، یہ اور آگے آتے آ رہی ہیں. ہم نے بتایا کہ 7 مقام پر قرآن میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور ہر مقام پر نیا انداز اور نئے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، ضرورت کے تحت. کہاں پر میں نے بتایا تھا گزشتہ اتوار کو ایک حدیث میں 10 ٹاپک 10 موضوع ہوتے ہیں. اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں اسی حدیث کو 5 6 10 مقام پہ ذکر کیا ہے. کس موضوع، کسی مقام پہ کسی موضوع کے حساب سے، کسی مقام پہ کسی موضوع کے حساب سے. ایسے اس واقعے میں بھی سینکڑوں موضوعات ٹاپک ہیں، اس لیے انہی موضوعوں کے حساب سے 7 جگہ ذکر کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبط منھا جميعا، اب تم سب جنت سے اتر جاؤ. جنت سے اتر آئے یا اتار دیے گئے. حضرت آدم کو سرندیپ یا مالدیپ میں اتارا گیا. زیادہ واضح روایت ہے جو ہند میں ہے، ہندوستان میں ہے. یہ شرف ہندوستان کو حاصل ہے، قدیم ہندوستان، یہ جدید نہیں، قدیم. اور حضرت حوا کو جدہ، جسے جدہ کہا جاتا ہے، وہاں اتارا گیا. 360 برس آپ لوگ جدا رہے. آدم علیہ السلام گریہ جاری کرتے رہے. 360 برس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد جہاں آج پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ سمٹ کے پہنچ رہے ہیں، مکے میں ایک جگہ ہے، ایک میدان ہے عرفات. اسی عرفات کے میدان میں ایک مقام ہے جبل رحمت. اسی مقام پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی لیے ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا نے وہاں پر بھیج دیا کہ جاؤ اپنے جد کریم کی یاد میں وہاں توبہ گڑ گڑاؤ، رو، تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. عرفات کے میدان میں، اسی میدان میں حضرت حوا و آدم کی ملاقات ہوئی. آدم نے حوا کو پہچانا، حوا نے آدم کو پہچانا. معرفت سے بنا عرفات، اس لیے اسے عرفات کا میدان کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانا. اب اسی کا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. 360 برس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں مجتبی بنا لیا، انہیں مصطفیٰ بنا لیا، ان کو چن لیا. ثم اجتبا کا معنی آتا اصل میں لغت میں جب، اجبا یجبی اجبان، اجتبا اسی سے باب استفعال کا ہے، لیکن یہ افعال کے اس میں آتا ہے. تو اس کا معنی آتا اصل میں، جو اصلی معنی اس کا لغت میں ہے وہ ہے جمع کرنا. جمع کرنا تو اس کا معنی بھی کر سکتے ہیں ملا لیا، یہ بھی کرتے ہیں قریب کر لیا. ایک حکم نہ ماننے کی بنیاد پہ دور کیا گیا. ثم اجتباہ ربہ، پھر خدا نے ان کو ملا لیا، جمع کر لیا، ملا لیا، قریب کر لیا. وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. اور خدا بند قدوس توبہ کی توفیق دیتا ہی اسی کو ہے جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. ابلیس کی توبہ قبول ہونا کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے آج تک اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. تو
تو اجتبا کا معنی آتا ہے جمع کر لیا، جمع کر لیا. اجتبا کا معنی کہتے ہم لوگ کرتے ہیں چن لیا. صفی آپ کا لقب ہے، صفی آدم، صفی اللہ، صفی بنا لیا. صفی، صفا، صوفی، اندر کی چیز، اندر کی چیز. یہ بھی کہہ سکتے ہیں قربہ، قریب کر لیا. بئی طور کے توبہ کی توفیق دی. اجتبا جبال نفس ہی، خدا نے ان کو اپنے لیے چن لیا. آدم سب تمہارے لیے اور تم میرے لیے. توبہ کی توفیق دی خدا نے. دیکھیے یہ ہے اس کی شان. توفیق بھی وہی دیتا ہے اور قبول بھی وہی کرتا ہے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کر لی. وہ ہدا، اور توبہ قبول کرتے ہی انہیں ہادی بنا دیا، نبی بنا دیا. توبہ قبول کرتے ہی انہیں ہدا نبی بنا دیا، ہادی بنا دیا. اب یہاں پر ایک بات اور ہم حل اسی ہدا سے، جو اہل علم ہے جنہوں نے درسگاہوں میں وقت دیا ہے، امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین نے اس آیت عصی آدم ربہ فغوی، تو یہ سب کچھ جو تھا یہ سب کچھ نبوت سے پہلے تھا. ہر نبی جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، علاوہ آدم کے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کے 360 برس بعد نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. البتہ ہمارے نبی ضرور ایسے نبی ہیں جن کی تخلیق و پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال برس پہلے نبوت سے سرفراز کیا. اب سرے سے کوئی اعتراض ہی نہیں پڑے گا عصا اور غوایت کی آدم کی طرح نسبت کرنے کی، کہ نبی بنایا گیا ہے توبہ کی قبولیت کے بعد. اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ رہ گئی ابھی، کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا پھر بھی کھا لیا. حالانکہ ایک مسلم کے حوالے سے امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی حدیث مسلم شریف میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم ہی سے نقل کیا ہے صاحب مشکات نے. صاحب مصابی اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا. وہ حدیث بھی ابھی آ رہی ہے. لیکن ایک وضاحت، اصل میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بظاہر درخت کھانے سے منع فرمایا تھا. امر الہی یہ تھا کہ کھانا نہیں، لیکن مراد خدا یہ تھی کہ کھانا ہے. اسی کو بولتے ہیں شریعت اور طریقت. ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ. ظاہر میں حکم یہ تھا کہ کھانا نہیں ہے، لیکن مراد خدا کی یہ تھی کہ اسے کھانا ہے. اور یہ کھانا میں کہاں سے نکال رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر کیا ہے اس میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ جنت کے لیے نہیں تھے، خلیفہ زمین کے لیے تھے. خلافت جنت کے لیے نہیں، خلافت زمین کے لیے تھی. اور بسایا جنت میں گیا تھا، رکھا جنت میں گیا تھا. خلیفہ زمین پہ بننا تھا تو زمین پر آنے کا کوئی سبب تو بننا ہی تھا. وہ سبب بنایا گیا تھا درخت کھانا نہیں. جب کھائیں گے تبھی اتریں گے. خلیفہ قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے خدا نے فرمایا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور بسائے گئے تھے جنت میں. اس لیے امر الہی تھا کہ کھانا نہیں، لیکن مراد الہی تھی کہ کھانا ہے.
فغلبہ مرادہ علی امرہ، تو اللہ تعالیٰ کی مراد غالب آئی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، آدم نے کھا لیا اور جہاں کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے وہیں کے لیے وہیں اتار دیا گیا۔ اب میں ایک حدیث اور یہاں پر میرے سامنے ایک کتاب ہے در منصور، امام جلال الدین سیوطی کی ایک حدیث، اس میں بہت سے گوشے ہماری آپ کی ہدایت کے لیے۔ آگے کوئی تشریح کرنے سے پہلے یہ حدیث میں حضرت عبد الرزاق مصنف، یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے شویق ہیں، عبد ابن حمید، حکیم ترمذی نے اپنے نوادر الرسول میں، ابن جریر نے، ابن منذر نے، ابن ابو حاتم نے اور بھی دیگر محدثین نے وہب ابن منبہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اتنے حوالوں سے حدیث امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الدر المنصور فی تفصیل الماثور میں اتنے حوالوں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ قال لما اسكن الله آدم الجنة وزوجته ونهى عن الشجرة، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ٹھہرایا، بسایا، اسکن مانے بسایا، ونهى عن الشجرة، اور ایک خاص درخت سے روک دیا، رأى غصونها متشعبة بعضها على بعض، تو آدم علیہ السلام نے اس درخت سے روکا گیا تھا، اس درخت کی شاخوں کو دیکھا کہ کھچا کھچ ایک دوسرے سے ملی ہوئی، بھری ہوئی، بڑا خوبصورت، وَلَهَا ثَمْرٌ، اور اس درخت کے پھل ایسے تھے یا پھل ایسا تھا تَأْكُلُهُ الْمَلَائِكَةُ، جس کو فرشتے کھاتے تھے، جس کو فرشتے کھاتے تھے، لِخُلْدِهِمْ، اس لیے کہ انہیں ہمیشہ رہنا تھا، وَهِيَ الثَّمْرَةُ الَّتِي نَهَى اللَّهُ آدَمَ عَنْهَا وَزَوْجَتُهُ، اور یہی وہ درخت تھا جس سے، یا یہی وہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو روکا تھا۔ فَلَمَّا أَرَادَ إِبْلِيسُ أَن يَسْتَدِلَّهُمَا دَخَلَ الْحَيَّ، تو ابلیس نے چاہا کہ ہم انہیں پھسلائیں، انہیں پھسلائیں، انہیں بہکائیں، تو دخل الحیہ، سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اور سانپ کو مور لے گیا، وَكَانَتْ لَهَا أَرْبَعُ قَوَائِمَ، اور سانپ کے اس وقت 4 پیر تھے، بختی اونٹ کی طرح سے بالکل زمین پہ چلتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ فَلَمَّا دَخَلَتْ حَيَّةُ الْجَنَّةِ، تو جب وہ حیات، وہ سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو اس کے پیٹ سے ابلیس نکلا، فَأَخَذَ مِنَ الشَّجَرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ آدَمَ وَزَوْجَتَهُ عَنْهَا، تو ابلیس نے وہی درخت لیا، درخت ممنوع، درخت ایک شجرہ خلد، فجاء بها الى حوا، تو سب سے پہلے اس کے پھل کو لایا یا اس کے دانے کو لایا حوا کے پاس، فقال انظری الى هذه الشجرہ، تو بولا دیکھو اس پھل کو دیکھو، ما طیب الریح، کتنی اچھی خوشبو اس کی، وہ طیب الطعم، کتنا اچھا ذائقہ ہے، وہ احسن اللون، کتنا اچھا رنگ ہے۔ دیکھیں بتانا چاہتے ہیں ابلیس جب بہکاتا ہے انسان کو، اولاد آدم کو، تو یہی سو جاتا ہے، اس کا رنگ تو دیکھ، اس کا ذائقہ تو دیکھ، جو جتنا زیادہ غلیظ ہوگا حرمت میں اتنی زیادہ لذیذ پیش کرتا ہے ابلیس، جس کی ممانعت سخت اتنی ہی زیادہ لذت پیش کرتا ہے ابلیس۔ زنا کی جیسی ممانعت شدیدہ ہے، ایسے ہی اس کی لذتیں عزیزہ پیش کر دیتا ہے نظر میں دانی کے۔ سود بیاج جیسا سخت حرام ہے، ایسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ اس کا نفع بیان کرتا ہے، کوئی گھاٹا ہی نہیں تجارت میں۔ فَأَقَسَتْهَا حَوَّا فَأَكَلَتْهَا، تو حوا نے قسم کھائی، اس نے تو اس کو لیا، اکلتھا کھا لیا، ثم ذهبت بها الى آدم، پھر وہ لے گئیں پھل یا دانے آدم کے پاس، فقالت انظر لهذه الشجرة، تو بول نہیں گیا ابلیس، آدم جانتا تھا کہ ان کی بیرا نہیں چلے گا، تو وہ خود لے گئیں اور بولی دیکھو
کتنی اچھی خوشبو ہے اس پھل کی، کتنا اچھا ذائقہ ہے، کتنا اچھا رنگ ہے. فَأَكَلَ مِنْهَا آدَمُ، تو آدم نے بھی کھا لیا. جیسے ہی کھایا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں کے ستر ان کے سامنے کھل گئے. لیکن کھانے کو تو کھا گئے، جیسے ہی ستر کھلے ہیں تو آدم شرما گئے. مارے خوف خدا کے دخلا آدموں فی جوفی شجرہ، پیٹ کے تنے کے پیٹ میں، پیٹ درخت کا، پیڑ کا جو تنا تھا اس تنے کے اندر داخل ہو گئے. فنادى ربه أين أنت، اے آدم تم کہاں ہو، کہاں چھپے، ہم سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم بولے رب میں یہاں ہوں. قال الا تخرج، نہیں نکلو گے؟ قال استحی منک یا رب، مجھے شرم آ رہی ہے تجھ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نکلو اس سے، اس درخت کے تنے سے نکلو اور زمین پر اترو. قال اهبطا منها جميعا، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے حوا سے فرمایا ثم قال اے حوا غررت عبدی، تو نے میرے خاص بندے کو برگلایا. فإنك لا تحملين حملا إلا كرها، اب تمہیں سزا یہ ہے کہ تم کوئی بھی حاملہ ہوا کرو گی، حمل بلا بوجھ کے نہیں تمہیں رہے گا، اور جب وضع حمل کا ارادہ کرو گی تو ایسا درد دوں گا جو موت تک پہنچا دے گا. وقال للحیہ، ایک ہی حوالے سے وقال للحیہ، اور صاحب سے فرمایا انت التی دخل الملون فی جوفک، تو ہی وہ میری مخلوق ہے جس نے ملون کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، پھر اس نے میرے بندے کو برگلایا. انت ملوت لعنتا تطاول قوامک فی بطنک، تیرے اوپر لعنت یہ ہے کہ تیرے پیروں کو میں ختم کر رہا ہوں، اب تو زمین پر رنگ کر چلا کرے گا، تیرا رزق نہیں ہوگا صرف مٹی. انت عدو بنی آدم وہم اعداؤک، تو بنی آدم انسانوں کا دشمن ہے، وہ تیرے دشمن ہوں، جہاں پائیں گے وہاں تیرا سر کچلیں گے. اینما لقیت احد منہم اخذت بعقبیہ، جہاں تجھے پائیں گے وہاں تیرا سر کچلیں گے. اس حدیث کے راوی حضرت وہب بن منبہ، جب انہوں نے حدیث بیان کی تو جو ان کے تلامذہ تھے، شاگرد تھے، اس حدیث میں اوپر آیا نا کہ جس درخت سے خدا نے روکا تھا تاکلو ملائکہ، غور کر یہاں پر ایک عبرت ہمارے لیے. شاگردوں نے حضرت وہب بن منبہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بڑے مفسر ہیں، بڑے محدث ہیں یہ، تو ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا قیل لوہب وہل کانت الملائکہ تاکلو، جس درخت سے خدا نے آدم کو روکا تھا کیا اس درخت کو فرشتے کھاتے تھے؟ قال یفعل ما یشاء، تو آپ نے فرمایا خدا کو یہ اختیار ہے جو چاہے کرے. فرشتوں کو اجازت دی تھی، آدم کو روک دیا تھا. اور آدم کو روکا کیوں تھا وہ ہم نے وجہ بتا دی کہ آدم کو روکا اس لیے گیا تھا کہ زمین جنت میں تخلیق کے بعد بسایا گیا تھا جنت کے عیش، جنت کے آرام دکھانے کے لیے، لیکن خلیفہ تو بنایا گیا تھا زمین کے لیے، تو زمین پر اترنے کا کوئی سبب بننا تھا. اس لیے علماء نے فرمایا تقدیر، قضاء و قدر، خدا کا لکھا اسباب پر غالب آتا ہے. خدا کا لکھا، خدا کا فیصلہ اسباب پر. حالانکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں تدبیریں فیل ہوتی ہیں، تقدیر اصل ہے، خدا کا لکھا اصل ہے، اور اسباب اس کی فرع ہے. خدا کا لکھا غالب آتا ہے. انسان ہزار تدبیریں کرتا ہے، ہزار کوششیں کرتا ہے، لیکن غالب آتا ہے خدا کا لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو عبداللہ سے روایت کی قال تفکر علیہ ابراہیم علیہ السلام فی شان آدم. ایک دن ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم کے معاملے میں غور کرنے لگے. غور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے یا رب خلقتہ بیدک ونفخت فیہ من روحک
وَأَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، اے رب تو نے آدم کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی خاص روح ان میں پھونکی، وَأَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، اور اپنے فرشتوں سے جو سب سے اشرف تھے ان سے ان کو سجدہ کرایا، ثم بضم واحدہ ملاتا ہوا ناسے حتی یقولوا عصا آدم ربہ فغوی، پھر تو نے ایک لغزش میں تمام لوگوں سے پڑھوا دیا کہ آدم نے اپنے رب کے حکم عدولی کی، غبا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو وحی بھیجی، فرمایا اے ابراہیم اما علمتا، نہیں جانتے ہو مخالفت الحبیب الحبیب شدیدہ، محبوب جب محبوب کی مخالفت کرتا ہے تو سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو درخت کا کھانا تھا یہ ممانعت واجبہ نہیں تھی، حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا ہے، یہاں پر جو عصا لفظ عصا آیا ہے، عصا کا معنی نافرمانی، یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے، جس کا معنی ہمارے جو مفسرین ہیں، مترجمین ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، مولانا صدر الافاضل ہیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، مولانا صدر الحافظ کی تفسیر ہے، اور ہمارے جو سنی مترجم ہیں جنہوں نے ترجمے کیے قرآن کریم کے، انہوں نے کسی نے بھی اس کا ترجمہ عصا کا نافرمانی نہیں کیا۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہوتے، جیسے ووجدک ضالا فہدی میں ہم نے بتایا کہ ضال کا معنی گمراہ اور گمراہی بھی آتا ہے، اور دال کا معنی عربی لغت میں تحقیق کرو گے تو اس کا ایک معنی آتا ہے محبت میں گم ہو جانا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حقیقی معنی ترک کی جاتے ہیں مجازی، تو مجازی معنی یہ اصل میں ترک مستحب یا ترک مندوب تھا، اور یہ جو دوری تھی یہ قربت کی بنا پہ تھی، تم اتنے مقرب ہو، تم نے یہ کام کرا کیا کیسے، یہ تم نے کام کیا کیوں۔ دوسری چیز فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں کہا ہے، فرماتے ہیں یجوز من اللہ ما لا یجوز من غیرہ، جو حکم یا جو بات کہنا اللہ کو جائز ہے اپنے پیغمبروں کے بارے میں امتیوں کو کہنا جائز نہیں ہے۔ خدا کو یہ جائز ہے کہ عصا آدم ربہ فرمائے، لیکن بندے کو جائز نہیں کہ کہے کہ آدم نے نافرمانی کی خدا کی۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن جو یونس علیہ السلام کو ظالم کہے گا وہ خود ظالم ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کھا لیا تھا تو آپ نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ آدم کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا تیرا حکم نہ مان کر کے، تو وہ خود اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن جو آدم کو ظالم کہے گا وہ اسلام سے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یجوز من اللہ ما لا یجوز من غیرہ، بادشاہ اپنے دربار کے وزیروں کو جو بات کہہ لے گا وہ رعایا نہیں کہہ سکتی ہے، رعایا کہے گی تو مجرم ہو جائے گی۔ جو الفاظ بادشاہ اپنے وزیروں کے لیے استعمال کر سکتا ہے وہ الفاظ اگر رعایا اور پبلک جنتا استعمال کرے گی تو رعایا مجرم ہو جائے گی۔ ایسے ہی بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی اپنے پیغمبروں اپنے رسولوں کے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ خدا کے لیے جائز ہے لیکن بندوں کے لیے جائز۔ فہدا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا دیا، منتخب کر لیا اپنی قربت کے لیے، آپ کا انتخاب کیا اور آپ کی توبہ قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
من ولکن اللہ من علیہ، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں مجتبی بنایا، چن لیا، اپنی عنایت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ لیکن یہ بڑی مشقت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد ابن عطا سے، ابن عطا امام ہیں بہت بڑے، ان سے آدم علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آدم سے ایک لغزش ہوئی، ایک لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے اترو، اور آدم کی اولاد، آدم کی ذریت روزانہ جنت کتنے گناہ کرتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آدم علیہ السلام مقرب تھے، بساط قربت پہ تھے، اور مقربین سے ہلکی سی لغزش پر، مقربین کی ہلکی سی لغزش پہ گرفت ہو جاتی ہے، جو لوگ دور ہوتے ہیں ان کی وہ گرفت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، حدیث میں آیا کتنا روئے کتنا گڑگڑائے، لو جمع بکاؤ اہل دنیا الی بکائے داؤدا، اگر ساری دنیا والوں کے رونے کو جمع کیا جائے یا ان کے آنسوؤں کو داؤد علیہ السلام کے رونے کے آنسوؤں کے برابر تولا جائے تو داؤد کے آنسو زیادہ نکلیں گے، اور داؤد کے رونے کو اگر برابر کیا جائے نوح کے، نوح 100 سال روئے تھے، تو حضرت نوح کے آنسو زیادہ نکلیں گے۔ اس کے بعد آیا ہے وَلَوْ جُمِعَ ذَلِكَ كُلُّ إِلَى بُكَاءِ آدَمَ عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اگر آدم علیہ السلام کے 360 برس کے رونے کو، ان کے آنسوؤں کو سے تولا جائے، تمام آنسوؤں کو، آدم کے آنسوؤں، نوح کے آنسوؤں کو، داؤد کے آنسوؤں کو، ساری مخلوق کے آنسوؤں کو، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ نکلیں گے۔ حضرت بھائی ابن منبین پھر ایک حدیث اور وہ روایت کرتے ہیں، قال لما کثر بکاہ امر اللہ، جب آدم علیہ السلام کی بکا، گریہ زاری کثرت کو پہنچی، روتے 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 زمین تر کر دی، امر اللہ بن یقولا، تو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات انہیں سکھائے۔ سورہ بقرہ میں تلقى آدم اور ربہ کلمات، تو آدم نے پائے اپنے رب سے چند کلمات، آدم نے پائے اپنے رب سے چند کلمات، یا آدم کو حاصل ہوئے ان کے رب سے چند کلمات۔ چند کلمات سے مراد ہیں چند دعائیں، غور کریے، چند دعائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے القا کی، گویا آدم نے پائے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چند دعائیں القا کی۔ دیکھیے، جب کوئی حاکم، کوئی افسر، غور کریے، جب کوئی حاکم، کوئی افسر کسی کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی کا کام کرنا چاہتا تو کیا کہتا ہے؟ درخواست ایسے لکھو، یوں لکھو، اس طرح سے لکھو۔ جب حاکم خود بتائے، سکھائے کہ درخواست ایسے لکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کام ہو ہی جائے گا، اب تو کام ہو ہی جائے گا، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بلا تشبیہ جس نے جنت سے اتارا تھا، جب وہی دعا تعلیم فرما رہا ہے تو اس نے چند دعائیں تعلیم کی، 3 دعائیں تعلیم کی۔ تو امام وحید بن منبہ کہتے ہیں جب رونا حد کو پہنچا، روتے 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 اپنے آپ کو کھپا دیا آدم نے، تو خدا نے حکم دیا اور فرمایا اے آدم یہ دعا کرو، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ ایک دعا ہے، ایک دعا ہے، اے آدم یہ دعا کرو، تم ان کلمات سے میری بارگاہ میں دعا کرو، اپنا عذر، توبہ کا مطلب عذر پیش کرنا، اے میرے رب میری معذرت قبول کر لے، اللہم انت تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا، میری معذرت، میری دعا قبول کر، میری توبہ قبول کر۔ تو ایک دعا یہ تعلیم فرمائے۔ دوسری ثم قال، پھر فرمایا ثم قل سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی فارحمنی وانت خیر الراحمین۔ 2 دعائیں،
پھر تیسری دعا فرمایا قل سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی فتوب علی انک انت التواب الرحیم. یہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تلقی کی تعلیم فرمائی. فرمایا ان 3 دعاؤں سے میری بارگاہ میں آپ دعا کرو، گڑ گڑاؤ. قال ابن عباس فرماتے ہن الکلمات التی تلقى آدم من ربہ، یہی وہ کلمات ہیں جن کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے آدم نے اپنے رب سے پائے. وعن ابن الخطاب، فاروق اعظم، اسی آیت کی تفسیر میں فاروق اعظم کی حدیث سنیے. عمر ابن خطاب فاروق اعظم روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعترف آدم بالخطیۃ، جب آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا، اپنی خطا اپنی لغزش کا اعتراف کیا. غور کر لیجیے کیا بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں گناہ اور خطاؤں اور معصیت پر، جو بہانہ بناتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے. جو اعتراف کر لیتے ہیں انہیں ہدایت فوراً مل جاتی ہے. ابلیس ابھی تک بہانہ بنا رہا ہے. حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ہر 2000 برس بعد ابلیس کو دوزخ سے نکالا جایا کرے گا کہ تو ابھی بھی آدم کو سجدہ کر لے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی. عجب، اب یہاں پہ غور کریے جو حدیث عجب بہت بری چیز ہے. عجب علم پہ ہو، عجب عمل پر ہو. عجب کا معنی آپ کر سکتے ہیں گھمنڈ اردو میں، اپنی عبادت کو اپنے عمل کو سب سے اچھا جاننا، اپنے علم کو سب سے اعلیٰ جاننا. اسی میں اگر استحقار آ جائے تو یہ تکبر ہو جاتا ہے. جب تک اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے علم کو، اپنی ہر شے کو سب سے اچھا جاننا یہاں تک ہے تو یہ ہے عجب، جو بدترین خصلت ہے، انسان کی بربادی کے لیے سب سے خطرناک خصلت ہے. اور اسی میں اگر آ جائے استحقار، دوسروں کو حقیر جاننا، تو یہ ہو جاتا ہے تکبر. یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ابلیس میں دونوں چیزیں آئی تھی، اپنے علم کو سب سے اعلیٰ جانا اور اپنی عبادت کو سب سے اعلیٰ جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدم کو حقیر جانا. کہا یہ مٹی سے ہے، ہم آگ سے. اب فرماتے فاروق اعظم فرماتے اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا جب آدم نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا، قال یا رب اسألک بحق محمد، اے رب میں محمد کے طفیل، محمد کے واسطے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. قال اللہ یا آدم کیف عرفت محمد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ولم اخلق ہو، ابھی تو ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے. اے آدم ابھی تو ہم نے محمد کو پیدا نہیں کیا ہے، تم نے کیسے جانا؟ قال انک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، اے رب جب تو نے اپنے دستے قدرت سے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، تو رفعت راسی، جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے پایوں کو دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہر پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا اسم احب الخلق الیک، تو میں سمجھ گیا تو نے اپنے نام کے ساتھ نہیں ملایا ہے مگر اسی کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے تجھے، مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اسی کو ملایا ہے تو نے. فقال اللہ تعالی صدقت یا آدم، تو اللہ پاک نے فرمایا آدم تم نے سچ کہا، انہ لاحب الخلق الی، بے شک محمد مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے، سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے. اور جب تم نے سب سے زیادہ محبوب کو وسیلہ پیش کیا ہے میری بارگاہ میں، تو غفرت لکا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور سنا لولا محمد ما خلقتک، آدم محمد نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے. امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ حدیث
جو امام مسلم نے نقل فرمائی. اس حدیث میں بہت سے دقائق، بہت سے معارف ہیں جن کو میں نے کچھ کو کل حدیث پڑھا رہا تھا مدرسے میں، انہی میں سے ان کو میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان کروں گا. بہت سے دقائق، بہت سے معارف ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ ایک ہلکی سی لغزش پر آدم علیہ السلام کی اتنی بڑی پکڑ ہوئی، تو کیوں ہوئی؟ تو بعض صوفیاء نے، بعض علماء نے فرمایا ہے عاقب آدم قال بعض انہ من لطف بکرمہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لطف اور مہربانی ہے، یہ اس کا کرم تھا کہ آدم علیہ السلام پر یہ ہلکا سا عتاب دنیا میں ہوا بالمجاہدات الکثیرہ، بڑی مشقتوں، بڑی توبہ کے بعد. لیکن یعاقب الجمہور فی الآخرہ بما جرى علیہم من المعصیۃ فی الدنیا، لیکن جو اولاد ہے ان کی اولاد، وہ اگر اس طرح کی معصیت نافرمانی کریں گے اور بلا توبہ کے دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا معاقبہ، ان پر عتاب آخرت بھی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. صحیح بات یہ ہے، حق یہ ہے کہ ابلیس نے آدم کو بے مراد کرنا چاہا. ایک بات اور بتا، ابلیس نے آدم کو بے مراد کرنا چاہا، لیکن خدا بند قدوس کی عنایت نے انہیں بامراد کر دیا. اس واقعے سے دو چیزیں، جیسے ایک سانپ، آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ سانپ وہاں رہتا ہے جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے، اور جب آدمی انسان واقف ہو جاتا ہے، سانپ کے پیچھے دوڑتا ہے تو سانپ کا سر بھی کوٹ دیتا ہے، لیکن سانپ کے سر کوٹنے کے ساتھ وہاں خزانہ اسے مل جاتا ہے. سانپ کے سر کوٹنے کے ساتھ اس کے خزانہ وہاں مل جاتا ہے. بلا تشبیہ آدم کو وہ رب سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا، کرم یہ فرمایا کہ ابلیس نے انہیں بے مراد کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے انہیں بامراد کر لیا، ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ بنا لیا، مجتبی بنا لیا، اپنا صفی بنا لیا. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ.